نبی علیہ السلام فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا. جی بالکل موجود ہے. ان کرنا کہ دے چوں نکالتے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ اتنی دفعہ 70 دفعہ 90 دفعہ 100 دفعہ پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ وہ کلیم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو خواب میں نہیں بیداری میں دیکھا. پھر کئی صوفیاء کا کہتے ہیں جی وہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. اور صوفیاء کا لینا دینا حدیث کی صحت کے ساتھ؟ وہ تو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. اگر یہی کچھ ہونا تھا تو امام بخاری امام مسلم یہ جو اسماء و رجال پہ کام کر کے پوری اسناد کے ساتھ حدیثیں جمع کرتے رہے, یہ فضول کام ہوتا رہا. ان کو تو خواب میں آ کے نبی علیہ السلام کوئی نہیں کہہ رہے کہ یہ کام چھوڑ دو اور یہ اس کے اوپر کرو. کبھی کبھار کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے کوئی سپورٹیو, وہ ہم بھی مانتے ہیں. نبی علیہ السلام کو آج بھی کچھ خواب میں دیکھ سکتا ہے. وہ چاند خواب ہیں وہ بیان کر دوں گا آپ کو اگر ٹائم بچا تو. بہرحال یہ اس حدیث کی شرح یہ ہے, یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بیداری میں زیارت سے مراد کیا ہے. بھئی یہ اسپیسیفکلی یا تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کے لیے بشارت تھی کہ اسے شرع. نبی علیہ السلام فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا. جی بالکل موجود ہے. ان کرنا کہ دے چوں نکالتے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ اتنی دفعہ 70 دفعہ 90 دفعہ 100 دفعہ پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ وہ کلیم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو خواب میں نہیں بیداری میں دیکھا. پھر کئی صوفیاء کا کہتے ہیں جی وہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. اور صوفیاء کا لینا دینا حدیث کی صحت کے ساتھ؟ وہ تو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. اگر یہ میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا پشاور میں, ایکچولی وہاں پہ اللہ والے کچھ بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل رہی کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی ہے کسی کو. تو وہ 3 بندے تھے 8 میں سے 3 کو زیارت ہوئی بھی تھی. تو اور ایک نہیں, ایک کو تو 10-11 دفعہ زیارت ہوئی بھی تھی. الحمدللہ وہ میرے بڑے قریبی احباب میں سے ہیں آپ. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو مطلب کیا فیلنگ آتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دس؟ کیا وٹ از دا فرسٹ امپریشن لائک؟ آپ یقین نہیں کریں گے, یہ سوال میں نے اسلام آباد میں پوچھا لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا. میرے پاس فون کالز آتی ہیں, میرے پاس تو اب 500 کال پر ویک آتی ہیں. میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا فیلنگ آئی تھی. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ بلا مبالغہ 99% لوگوں نے یہ بات بتائی, 100 نے نہیں بتائی, 99% لوگوں نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فیلنگ آتی ہے کہ اتنا آسان ہے اس شخص کے اوپر اپنے ماں باپ قربان کر دینا, اپنے نبی سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے. یہ ڈر ہے مجھے. کسی عورت کو یا کسی بھی مرد کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ورلڈ اسٹینڈرڈز کو بریچ کرے کہ حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں کہ جی میں تو گھر بچا رہا تھا یا رسول اللہ, میں نے تو اس لیے وہ کام کیے یا میں گھر بچا رہی تھی. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا ادھر. ہم تو اللہ کے مرہون منت ہیں, کیا پتہ کیا اجازتیں ملتی ہیں, اللہ کیا معاف کر دیں کیا نہیں. مگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہاں جسٹیفائڈ ہوں. جسٹیفائڈ نہیں ہم کہیں سے. وہ تو شکر کریں کہ اللہ جسٹیفیکیشن کی محتاج نہیں. میرا رب جو ہے وہ دوزخیوں کو بھی اٹھا کے جنت میں پھینکنے والا رب ہے, شاید اس لیے بچت ہو جائے. مگر آن پیپر سوری یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. سوری ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں کو ٹھیک کر کر کے مسلمان جو ہے نا اس وقت جس کٹر میں پڑے ہوئے نا اس وقت. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے, قدر کیا ہے, عظمت کیا ہے. جنت کی وراثت تو ملی ہوئی ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے. ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند ہجرت کر گئیں کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں. تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی
سردار ہو تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار ہے. تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، بیوہ ہوں، مسافر ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. تو وہ چلی گئی مجوسی کے پاس، آگ کا پجاری، کہ میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں، پردیس میں ہوں، ٹھکانہ چاہیے. اس نے ایک دم اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کھلایا، سلایا. رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا، جنت میں خوبصورت عالیشان محل ہے سونے چاندی کا، دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں. یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر. تو ایک دم گھبرا گئے. پھر آپ نے بڑے غصے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی، تو اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخ و پکار، وہ کہاں گئی وہ عورت، وہ بچیوں والی کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آگ کا پجاری. تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی. وہ باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو، وہ ہماری مہمان ہے. کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا 300 دینار لے. 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. کہا 300 دینار لے لو، وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو. کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا. جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں موجود تھا. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا. اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. کہا میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، اب میں واپس نہیں کروں گا. بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی. جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں، قابل قدر ہیں. چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی. اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی